اسلام خواب کا مذہب نہیں ہے، اسلام تفکر کا مذہب نہیں ہے، نظریے کا دین نہیں ہے. یہاں حقائق ہیں، عقائد ہیں. اسلام نظریہ نہیں ہے. نظریہ کسے کہتے ہیں؟ نظریہ نظر سے ہے، جو آج ہے کل بدل جائے گا. اور اسلام کی ساری باتیں حقائق ہیں، اپنی جگہ طے ہیں. تو گراؤنڈ ریئلٹی ایک حقیقت ہے. پھر یہ کہ ترجیحی کام ہمارا کیا ہو، ترجیحی ایجنڈا ہمیں طے کرنا پڑے گا. ترجیحی ایجنڈے میں ہمارے یہ شور، یہ غوغا، یہ ہنگامے، یہ فتنے، یہ نعرے، یہ انتشار، یہ خلفشار، یہ ہماری زندگی، ہماری اسلامیت، ہماری صالحیت، ہماری وجود کو ختم کرنے کے لیے کافی ہیں. یہ صرف ہمیں صرف گمراہ کر سکتی ہیں، ہماری صرف وجود کو کھوکھلا بنا سکتی ہیں. گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ ایسا ایجنڈا بنائیں جس کی بنیاد پر ہماری حیثیت یہاں مضبوط ہو اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے. یعنی یہ احساس، یہ شعور کہ گراؤنڈ ریئلٹی میں رہ کر کے ہم پختہ اور مضبوط ترجیحی ایجنڈے اپنا طے کریں. اس کی مثال یہ دیکھ لیجئے، حضرت امام احمد بن حنبل کو جب جیل میں ڈال دیا گیا تھا، مامون نے جیل میں ڈالا، پھر متوکل نے ڈالا، پھر اس کے بعد تین بادشاہوں میں ڈالے رکھا. تو جب جیل میں تھے، جمعہ کی اذان ہوتی تھی تو چل کر دروازے کی آخری حد تک بیٹھتے تھے اور وہاں بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے اللہ تعالیٰ جمعہ کی نماز پڑھنا اجتماعی طور پر فرض ہے اور ہم یہیں تک آ سکتے ہیں، اب اس سے آگے نہیں جا سکتے ہیں. یہ شعور ہے، اسے استطاعت کہتے ہیں کہ مجبوری ہے. سب سے بڑے عالم و محدث ہیں، جیل میں ہیں اور اذان باہر ہو رہی ہے نماز کے لیے، وہاں نہیں نکل سکتے ہیں، لیکن جیل کے آخری حد تک، گیٹ تک آ سکتے ہیں، وہاں تک آتے تھے. یہ شعور ہوتا ہے گراؤنڈ ریئلٹی کا کہ جتنا ہمارے بس میں ہو اتنا کریں. خواب خیال کی دنیا میں نوجوانوں کو گمراہ نہیں کریں، ایران و توران کی بات نہیں کریں. بتا دیا گیا وما لکم من ولایتہم من شیء. زمانے رسالت میں ایمان لانے والے موجود ہیں دوسرے غیر اسلامی ملک میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا اے نبی، تمہارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ بھی اس سے بھی گراؤنڈ ریئلٹی طے ہوتی ہے کہ اس دنیا میں، اس ملک میں ہم موجود ہیں. پہلے اپنے مسائل کے دکھائیں. ایران، توران، مصر، ایران فلاں ڈھکا کے بارے میں ہلڑ بازی کرنا، نعرے لگانا، اخبارات میں چھپانا، احتجاج کرنا، یہ احمقوں کا کام ہے. اور یہ کہ گراؤنڈ ریئلٹی اور حقائق کے خلاف باتیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے یہاں اپنی بات دیکھیے، اپنے مسائل حل کیجئے. اپنے مسائل کی پتہ ہی نہیں. مسائل کی بے خبری کا یہ عالم ہے کہ آج صورتحال دیکھیے. مثال کے طور پر اسی مالیگاؤں میں کنارے جھوپڑ پٹیوں میں رہنے والے پڑے ہوں گے، یہ حکمت الہیہ کا دعویٰ کرنے والے، خواب خیال کی دنیا میں رہنے والے، یہ گھنی آبادیوں میں کتنے مجبور، اپاہج، مریض، محتاج، بیوہ، یتیم، جو زندگی تڑپ کر سسک کر گزار رہے ہیں. لیکن بہتوں کو توفیق نہ ہوئی ہوگی کہ کبھی جا کر کے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کس طرح لوگ زندگی گزار رہے ہیں. لیکن نعرے لگانے کے لیے، اچھلنے کے لیے، شور ہنگامہ کرنے کے لیے، غوغائیت پیدا کرنے کے لیے، نوجوانوں کے ذہن و دماغ کو زہرآلود کرنے کے لیے یہ ساری کوششیں ہوتی رہتی ہیں. کیا اس کی حقیقت ہے؟ قرآن و حدیث کی کس روح سے، کس شکل میں یہ چیزیں جائز ہو سکتی ہیں؟ آپ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھیے. پہلے دیکھیے کہ ہمارا ہر فرد کتنا دین کو جانتا ہے، کس کے مصائب کتنے ہیں، کس کے آنسو بہ رہے ہیں، کون زخم سے کراہ رہا ہے، کون جاہل موجود ہے، کس کے گھر کو شام کو کھانے کو نہیں ہے، کون آدمی سونے کے لیے اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، کون آدمی بیماری سے تڑپ رہا ہے. یہ سارے مشکلات و مسائل ہیں. یہ ہماری گراؤنڈ ریئلٹی ہے. لیکن ان سب سے آنکھیں بند کے، مجبوریوں سے آنکھیں بند کر کے، فتنوں سے آنکھیں بند کر کے، واجبات سے آنکھیں بند کر کے، فرائض سے آنکھیں بند کر کے، انسانیت سے آنکھیں بند کر کے، مصالح سے آنکھیں بند کر کے، نعرہ، ہنگامہ، شور، فلاں ڈھکا، جن میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ بنا سکتے ہیں، نہ بگاڑ سکتے ہیں. صرف ذہن کو الجھانا، پریشان کرنا، بلا وجہ کے اختلافات پیدا کرنا، بلا وجہ کے لوگوں کو ہلکا بنانا، بلا وجہ خلفشار اور اختلافات پیدا کرنا، نئے نظریات لا کر کے لوگوں کے دین ایمان کو ٹھوکریں لگانا. اس کے سوا کیا رہ گیا؟ تو گراؤنڈ ریئلٹی ضروری ہے، اس کو جاننے کی کوشش کریں. تو کہہ رہا تھا کہ یہ سارے مشکلات جو ہم پہلے یہ جان لیں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری پوزیشن کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارے ترجیحی ایجنڈے کیا ہیں، اس کو جاننا ضروری ہے. جتنا کچھ ہنگامے شور رہے ہیں یہ سب باطل ہیں اور سوائے نقصان دینے کا اس کا 100 حصوں میں سے ایک حصہ بھی نقصان فائدہ مند نہیں ہے. صرف انتشار پھیلانا اور صرف لوگوں کو ہنگامہ آرائی پر مجبور کرنا اور اپنی صلاحیتوں کو برباد کرنا ہے. تو ہماری ترجیحی ایجنڈے کیا ہے؟ پہلے یہ طے ہوگا گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے. گراؤنڈ ریئلٹی میں داخل ہے فتنوں کو بھی دیکھنا پڑے گا.
جہل کو بھی دیکھنا پڑے گا، کیپیسٹی کو دیکھنا پڑے گا، واجبات اور ذمہ داریوں کو بھی دیکھنا پڑے گا. یہ گراؤنڈ ریئلٹی کا تقاضا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ اس کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنا ترجیحی ایجنڈا بنانا پڑے گا. ہماری ترجیحی ایجنڈے میں کیا چیز ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے ہمارے ترجیحی ایجنڈے میں دعوت و تبلیغ ہونی چاہیے. دعوت و تبلیغ دنیا کا سب سے مؤثر ذریعہ